بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن لوگوں کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں وہ نماز کس طریقے سے پڑھیں گے؟ کیونکہ جب پیشاب کا قطرہ نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور نماز کے صحیح اور درست ہونے کے لیے وضو ضروری ہے، وضو شرط ہے۔ بغیر وضو کے نماز صحیح اور درست ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ اگر اس شخص کو پیشاب کا قطرہ ہمیشہ آتا رہتا ہے، تسلسل کے ساتھ آتا رہتا ہے، اتنی دیر بھی پیشاب کا قطرہ نہیں رکتا کہ جتنی دیر میں وہ فرض نماز ادا کر سکے، تو ایسا شخص معذور ہے۔ اور ایسے شخص کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ ہر فرض نماز کے لیے وضو کرے اور اس وضو کے ذریعے سے فرض نماز ادا کرے، اور اس نماز کے وقت کے اندر جتنی عبادت کرنا چاہے کر سکتا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہے کر سکتا ہے، قرآن کریم کو چھو کر پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی اور عمل ایسا پیش آتا ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن پیشاب کے قطرے کی وجہ سے اس نماز کے وقت کے درمیان اس کا وضو باقی رہے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور جب اس نماز کا وقت چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر دوسری نماز کے لیے، دوسری فرض نماز کے لیے اس کو دوبارہ سے وضو کرنا ضروری ہوگا۔ اور یہی حکم اس عورت کے لیے ہے جس عورت کو ہمیشہ خون آتا رہتا ہے، تسلسل کے ساتھ خون آتا رہتا ہے، جس کا استحاضہ کا خون کبھی بند ہی نہیں ہوتا، اتنی دیر بھی وہ خون نہیں رکتا کہ جتنی دیر میں وہ فرض نماز ادا کر سکے۔ تو اس عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ فرض نماز کے لیے وضو کرے اور اس وضو کے ذریعے سے فرض نماز ادا کرے، اور وہ وضو اس نماز کے وقت کے درمیان تک باقی رہے گا۔ اس نماز کے وقت کے درمیان جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ وقت جو ہی ختم ہوگا اس عورت کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اس عورت کا وضو بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر دوسری نماز پڑھنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ دوبارہ سے وضو کرے۔ اور یہی حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کو ریح خارج کی بیماری لگی ہوئی ہے، یعنی بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ جن کا ہاضمہ خراب ہو گیا ہے اور ہمیشہ ریح خارج ہوتی رہتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ان لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر فرض نماز کے لیے وضو کرے اور اس وضو کے ذریعے سے وہ فرض نماز ادا کرے، اور اس نماز کے درمیان، اس نماز کے وقت کے درمیان جتنی عبادت کرنا چاہے کر سکتے ہیں، جتنی نمازیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ختم ہوگا تو ان کا وضو بھی ختم ہو جائے گا، ان کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ بھی معذور ہیں، ان کو بھی یہ بیماری لگی ہوئی ہے۔ لیکن کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو پیشاب کا قطرہ آتا تو ہے لیکن رک رک کر آتا ہے، ٹھہر ٹھہر کر آتا ہے، کچھ دیر آتا ہے کچھ دیر نہیں آتا ہے، تو اس صورت میں اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ جب پیشاب کا قطرہ رک جائے تو وہ وضو کرے اور وضو کر کے نماز ادا کرے۔ اگر دوران نماز پیشاب کا قطرہ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی نماز خراب ہو جائے گی، اور ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے وضو کرے اور اس نماز کو دوبارہ سے پڑھے۔ یعنی ایسے شخص کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب بھی پیشاب کا قطرہ نکلے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ شخص معذور نہیں ہے۔ اور پیشاب کے قطرے جن کپڑوں پر لگ جاتے ہیں ان کپڑوں کے دھونے کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ مسئلہ بھی بہت اہم ہے۔ تو اس کے تعلق سے آپ یہ سمجھیے کہ جس کپڑے پر پیشاب کے قطرے لگے ہوئے ہیں اور تسلسل کے ساتھ پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں، اور آپ کو قوی امید ہے، یقین ہے کہ اگر میں اس حصے کو دھوؤں گا تو نماز کے اندر بھی یہ پیشاب کے قطرے نکلتے رہیں گے اور اتنے ہی حصے تر ہو جائیں گے، تو اس صورت میں آپ اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز صحیح اور درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کو گمان ہے، آپ کو قوی امید ہے کہ اگر میں اس پیشاب کے قطرے کو صاف کر دوں، دھو دوں، اس حصے کو پاک کر دوں تو نماز کے دوران قطرے نہیں آئیں گے، تو اس صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے واجب ہے کہ اس حصوں کو دھوئے، اس کے بعد آپ نماز ادا کریں۔ لیکن بہتر اور احتیاط اسی میں ہے کہ آپ ایسے کپڑے کا انتخاب کریں کہ جس کپڑے کو آپ نے نماز سے پہلے نہیں پہنا ہے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے ایک الگ کپڑے کا انتخاب کریں۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔